ہمارا دل ایک ایسا آرگن ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے مرنے تک لگاتار کام کرتا رہتا ہے اور ہماری پوری باڈی میں آکسیجن اور نیوٹرینٹ رچ بلڈ سیلز پرووائڈ کرتا رہتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ اگر ہمارے اس فیسٹ کے سائز کے آرگن میں اگر کوئی خرابی آ جائے تو میں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے کچھ بتاتا چلوں کہ ہر سال 7 ملین سے زائد لوگ ہارٹ اٹیک اور دیگر کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہارٹ اٹیک کے بارے میں بات کریں گے۔ ہارٹ اٹیک اور سٹروک دو ایسے بیماریاں ہیں جو ہر سال کروڑوں لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہیں۔ ہماری باڈی میں ہر مسل کو اپنا پراپر فنکشن پرفارم کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہارٹ بھی ایک مسل ہے اور اسے بھی اپنا فنکشن پرفارم کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہارٹ اٹیک یعنی دل کے دورے کے دوران ہارٹ کے مسلز کو آکسیجن نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ اپنا فنکشن پرفارم نہیں کر پاتے۔ آپ کے دماغ میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ یہ بلڈ سپلائی کیسے رک جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پوری باڈی کو آکسیجنیٹڈ بلڈ سپلائی کرنے والی ویسلز کو آرٹری کہتے ہیں۔ پوری باڈی کی طرح ہمارے ہارٹ کو بھی آکسیجنیٹڈ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہارٹ کو آکسیجنیٹڈ بلڈ سپلائی کرنے والی آرٹریز کو کورونری آرٹریز کہتے ہیں۔ جب ہم زیادہ فیٹی فوڈز کھاتے ہیں یا ایسی خوراک کھاتے ہیں جس میں لپڈز کی مقدار زیادہ ہو تو ہماری کورونری آرٹریز میں فیٹی ایسڈز اور لپڈز کے پلیکس بن جاتے ہیں۔ بلڈ کلوٹ بننے کی وجہ سے پوری کی پوری کورونری آرٹری بلاک ہو جاتی ہے۔ کورونری آرٹری کی بلاکیج کی وجہ سے ہارٹ کے مسلز کو آکسیجن کی سپلائی رک جاتی ہے اور وہ کچھ ہی منٹ میں ڈیتھ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسے مایوکارڈیل انفیکشن کہتے ہیں۔ مایوکارڈیل انفیکشن کا دوسرا نام ہارٹ اٹیک ہے۔ اگر ہارٹ اٹیک سے ڈیمیج ہونے والے مسلز کا فوری طور پر ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے تو ہارٹ اپنا کمپلیٹ ریدم لوز کر دیتا ہے اور کانسیکوینٹلی کسی بھی پرسن کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں ہارٹ اٹیک کے سمپٹمز پر۔ ہارٹ اٹیک کا سب سے کامن سمپٹم چیسٹ پین ہے اور یہ آکسیجن کی کمی کا شکار مسلز میں ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ پین لیفٹ آرم، ایبڈومن اور جہاں تک ریڈیٹ کر جاتا ہے۔ سم ٹائمز ہارٹ اٹیک میں نوزیا کے سمپٹمز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نوزیا سے مراد چکر آنا ہے۔ ہارٹ اٹیک کے سمپٹمز وومنز اور ایلڈرز میں لیس پرومیننٹ ہوتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے پیشنٹ میں ہارٹ اٹیک کا کوئی بھی سمپٹم اپیئر نہیں ہوتا۔ ہارٹ اٹیک کی ٹریٹمنٹ میں ایسپرین اور نائٹروگلیسرین امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ ایسپرین بلڈ کو تھن کرتی ہے جبکہ نائٹروگلیسرین کورونری آرٹریز کو اوپن کرتی ہے اور اس طرح ہارٹ مسلز تک بلڈ پہنچتا ہے۔ ایمرجنسی سچویشنز میں فوری طور پر ڈاکٹرز ہارٹ اٹیک کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کو ڈائگنوز کرنے کے لیے ڈاکٹرز فوری طور پر ECG کرتے ہیں۔ ECG سے مراد الیکٹروکارڈیوگراف ہے جو کہ ہارٹ کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو میئر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ڈاکٹرز بلڈ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں تاکہ ہارٹ اٹیک کو فوری طور پر ڈائگنوز کیا جا سکے۔ ہارٹ اٹیک کی ٹریٹمنٹ میں ڈاکٹرز بلاک کورونری آرٹری کو بیلون کی مدد سے انفلیٹ کرتے ہیں اور اس طرح آرٹری ری اوپن ہو جاتی ہے۔ کچھ کیسز میں ڈاکٹرز پولیمر یا میٹل سے بنا ہوا سٹنٹ مریض کے کورونری آرٹری میں انسرٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح بلڈ فلو سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کے سیویئر پیشنٹس میں کورونری آرٹری ہارٹ بائی پاس سرجری کی جاتی ہے۔ ان سب طریقوں کی مدد سے ڈاکٹرز پیشنٹ کے ہارٹ کی طرف بلڈ فلو کو ری اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس طرح ہارٹ اپنا فنکشن دوبارہ سٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہارٹ اٹیک کی پریونشنز پر۔ لائف سٹائل کو چینج کر کے آپ اپنی باڈی کو ہارٹ اٹیک سے بچا سکتے ہیں۔ ایکسرسائز، ہیلدی ڈائٹ اور ویٹ لاس ہارٹ اٹیک کے رسک کو ڈکریز کرتے ہیں۔ ایسی خوراک استعمال نہ کریں جس میں سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز اور شوگر زیادہ ہو۔ اپنی باڈی کو ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے ہمیں اپنی ڈائٹ میں فش، ویجیٹیبلز، چکن اور ڈرائی فروٹس کو شامل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تمباکو بھی ہارٹ اٹیک کے رسک کو بڑھاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں تمباکو یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے بلڈ کو تھک کرتا ہے۔ ہمیں ایکسرسائز، ہیلدی ڈائٹ اور اپنی نیند کو پورا کرنے چاہیے۔
ایسا کرنے سے ہم ہارٹ اٹیک سے ضرور بچ پائیں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ سو جانے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔